السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات. ہم نے اس کا پہلا لیسن پڑھا ہے، آج دوسرا لیسن. تو سب سے پہلے اس کے جو مشکل الفاظات ہیں وہ یہ ہیں: ریاکاری، نخوت، تکبر، ذلت، باز پرس. پیچھے یعنی سبق کے ختم ہونے پر پیچھے صفحے نمبر 14 پر ان کے جو معنی ہیں وہ دیے گئے ہیں. ریاکاری کا مطلب ہوتا ہے مکار یا فریب، نخوت کا مطلب ہوتا ہے گمنڈ یا غرور، تکبر بھی ہوتا ہے غرور، اور ذلت کے مطلب ہوتا ہے رسوائی. باز پرس ہوتا ہے جواب دہی، یعنی جواب دہی ہماری ہے، اس کو بولتے ہیں باز پرستی یا باز پرس ہوا جواب دہی، یعنی جواب دینا پڑے گا. یعنی ریاکاری کا مطلب ہوتا ہے مکار یا فریب، یعنی کوئی انسان کام کرتا ہے دکھاوے کے لیے، یعنی اس کو خلوص نہیں ہوتا ہے وہ کام کرنے میں، کہ ہم کہیں گے یہ ریاکاری ہوئی، یعنی مکار ہے، یہ مکاری کے لیے اس نے یہ کام کیا ہے. اس کو اصل غرض نہیں ہے کام کرنے کا کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے یا کچھ ہو، بلکہ یہ مکاری کے لیے کام کر رہا ہے. اسی طرح نخوت کا مطلب ہوتا ہے گمنڈ یا غرور، تکبر کے معنی بھی ہوتا ہے غرور. ذلت ہوا رسوائی، اللہ تعالیٰ ہمیں ذلت سے بچائے. پھر باز پرس ہوا جواب دہی، یعنی ہماری بھی باز پرستی ہوگی، یعنی جو کچھ بھی کام ہم کرتے ہیں دنیا سے چلے جانے کے بعد ہماری جواب دہی ہوگی ان کاموں کے بارے میں. تو انصاف، آج ہم سبق پڑھیں گے انصاف. انصاف کا مطلب ہی ہوتا ہے، یعنی عام فہم زبان میں ہم یہ کہیں گے کسی سے اگر کوئی جرم سرزد ہوتا ہے تو جو مجرم ہوگا اس کو اگر سزا دی جائے تو جو اس جرم کا جو متاثر ہوگا، یعنی جو مظلوم ہوگا، جس پر ظلم کیا گیا، تو اس کو سمجھو انصاف مل گیا. یہ ہوا انصاف. 1400 سال پہلے عرب کی سرزمین جہالت کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی. ہر طرف عیاشی اور بے حیائی کا دور تھا. یعنی آج سے 1400 سال پہلے تقریباً لگ بھگ 1400 سال پہلے، یعنی 1400 سال پہلے جو عرب کی سرزمین ہے وہاں پہ ہر وقت، ہر آن، ہر جگہ جہالت تھی، یعنی جاہل لوگ تھے، یعنی علم کا نام و نشان ہی نہیں تھا، رحم و کرم کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا. لوگوں کے پاس نہ آر تھا، نہ رحم تھا، نہ انصاف تھا، کچھ بھی نہیں، بلکہ لوگ سراسر جاہل تھے. اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، یعنی وہاں کی سرزمین اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، یعنی جہالت کے اندھیرے میں سرزمین ڈوبی ہوئی تھی. مطلب یہ کہ وہاں روشنی نہیں نکلتی تھی، مطلب یہ کہ وہاں ہر طرف جہالت تھی، یعنی قتل و غارت ہوتا تھا، چوریاں ہوتی تھی، غلط کام کیے جاتے تھے، کوئی بھی اچھا کام نہیں کیا جاتا تھا، لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے، فضول میں ہر طرف لوٹ و خسوٹ تھی، یعنی کوئی بھی اچھا کام وہاں پہ نہیں ہوتا تھا. اسی لیے عرب کی سرزمین جہالت کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی. ہر طرف عیاشی اور بے حیائی کا دورہ تھا، یعنی لوگ عیاش تھے، جو امیر لوگ تھے وہ عیاش تھے، باقی لوگوں کو زیر کرتے تھے، ان کو ستاتے تھے. بے حیائی کا دورہ تھا، کوئی حیا نہیں تھا، کوئی ایمان نہیں تھا لوگوں میں، بے حیائی کا دورہ تھا. لوگ اچھے اور برے میں کوئی تمیز نہیں کرتے تھے، حلال و حرام میں کوئی فرق ہی نہیں جانتے تھے. اکثر لوگ ان پڑھ اور جاہل تھے، یعنی کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا اور لوگ ایک دم جاہل تھے، اور جہالت میں ایک دوسرے سے وہ سبقت لیتے تھے. ذرا سی بات پر ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ پڑتے تھے، یعنی معمولی بات پر وہ جھگڑتے تھے. مثال کے طور پر اگر کسی کی مرغی دوسرے کے آنگن میں جاتی تھی، وہاں پہ اگر وہ ایک دانہ کھاتی تھی تو وہ لوگ اس کو قتل کرتے تھے. پھر جس کی مرغی ہوتی تھی وہ آ کے اس کے بیل کو مارتا تھا. پھر جس کا بیل مر گیا وہ آ کے اس کے بچے کو مارتا تھا. یعنی مرغی کے
مرغی نے جو دانا کھایا، سمجھو چاول کا دانا کھایا، مکی کا دانا کھایا، اس پر وہ لوگوں کو قتل کرتے تھے. پھر اس کے رشتہ دار آتے تھے، اس کے رشتہ دار بھی آتے تھے، پھر آپس میں وہ دونوں خاندان لڑ پڑتے تھے اور یہ لڑائی نسل در نسل چلتی تھی. انتقام کا جذبہ عام تھا، یعنی جو انتقام گیری کا جذبہ تھا، کسی نے کسی کو ستایا یا کسی کا کوئی نقصان پہنچایا تو انتقام گیری کا جو جذبہ تھا، انتقام کا جو جذبہ تھا کہ اس سے بدلہ لینا ہے، یہ عام تھا. اور اکثر لوگ اپنے اولادوں کو مرتے وقت وصیت کرتے تھے کہ فلانے نے مجھے ایسا کیا ہے، اس نے مجھے یہ تکلیف پہنچائی، اس نے مجھے اس جگہ ستایا، اس کو تمہیں بدلہ لینا ہے، یہ میری طرف سے وصیت. یعنی اتنے جاہل تھے لوگ، یعنی اپنے بچوں کو، اپنے آنے والے نسلوں کو بھی وہ اس لڑائی میں جھونکتے تھے. اکثر جھگڑے نسل در نسل چلتے رہتے تھے. وہی جو میں ابھی کہہ رہا تھا کہ اکثر جھگڑے جو تھے نسل در نسل چلتے تھے. مطلب دادا کی لڑائی کسی سے تھی اور وہ دادا کی لڑائی باپ نے جاری رکھی، اور باپ نے بھی اپنے بچے کو وصیت کی کہ یہ لڑائی تم جاری رکھنا فلانی خاندان کے ساتھ. اور دونوں خاندان 100 سال 200 سال 300 سال تک کوئی معمولی سی جھگڑا، کوئی معمولی سی لڑائی جاری رکھتے تھے. جھوٹ، فریب اور ریاکاری عام تھی. یعنی جھوٹ، فریب یعنی جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، ریاکاری یہ عام بات تھی ان دنوں عرب میں. لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. لڑکی کا پیدا ہونا وہ گالی سمجھتے تھے عرب لوگ، اور اس گالی سے بچنے کے لیے کہ لڑکی کی بعد میں شادی ہوتی ہے، پھر دوسرے گھر میں اس کو جانا پڑتا ہے، اور اس چیز کو وہ گالی سمجھتے تھے، اور اسی لیے وہ لڑکیوں کو زندہ ہی دفن کرتے تھے. یعنی کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی تو وہ لوگ اس کو زندہ دفن کرتے تھے مٹی میں. امیر لوگ نخوت اور تکبر میں گرفتار تھے. جو امیر تھے عرب کے وہ گمنڈی تھے، وہ تکبر میں وہ گرفتار تھے. وہ ان کو اتنا گمنڈ تھا، اتنا تکبر تھا کہ غریبوں کو وہ، یا جو کم پست لوگ جو تھے، یا جو زیادہ امیر نہیں تھے، یا باقی لوگوں کو وہ نیچے درجے کا مخلوق سمجھتے تھے. یعنی ان کو جانوروں جیسی قدر کرتے تھے. اتنے وہ نخوت اور تکبر میں گرفتار تھے. ان کے لیے نہ کوئی قانون تھا، نہ ان سے کسی طرح کی باز پرستی ہوتی تھی. یعنی جو امیر تھے ان کے لیے نہ کوئی قانون تھا، یعنی ان کے لیے نہ کوئی لا اینڈ آرڈر تھا، نہ ان سے کوئی باز پرستی ہوتی تھی، نہ ان سے کوئی پوچھتا تھا. وہ جاتے تھے، اگر کسی کا قتل بھی کرتے تھے ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ قتل تم نے کیوں کیا، کیونکہ وہ امیر تھے. جو جی میں آتا تھا کرتے تھے، جو کچھ ان کے مرضی میں آتا تھا، جو کچھ ان کے من میں آتا تھا وہ کرتے تھے. یعنی ایک طرف سے وہ مطلب وحشی جانوروں سے بھی وہ بدتر تھے. غریبوں کو ہر طرح کی ذلت اٹھانا پڑتی تھی. جو غریب لوگ تھے ان کو ہر طرح کی ذلت اٹھانا پڑتی تھی. ان پر مصیبتوں کا پہاڑ ڈالے جاتے تھے اور ان پر طرح طرح کے ظلم روا رکھے جاتے تھے. یعنی تمام جو ظلم زیادتی تھی وہ غریبوں پر رواں تھی. قانون ان کے لیے تھے، ظلم انہی کو کیا جاتا تھا، ستایا انہی کو جاتا تھا، اور جو عیاشی وغیرہ جو سامان تھا وہ ان غریب لوگوں کو ہی بنایا جاتا تھا. عرب کی یہ حالت جب انتہا کو پہنچی تو خدا کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، تاکہ خدا کی رحمت، تاکہ غریب، نادار اور بے کس لوگ عزت کی زندگی بسر کر سکے. جب یہ حالت عرب کی پہنچی، یعنی ہر طرف بے حیائی تھی، ہر طرف عیاشی کا دور تھا، غریبوں پر ہر طرف ظلم کیے جاتے تھے، چھوٹی بچوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو لوگوں پر، یعنی ان غریب لوگوں پر جو مظلوم تھے ان پر اللہ تعالیٰ کو ترس آیا، ان پر رحم آیا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، تاکہ جو غریب ہے، جو نادار ہے، جو بے کس لوگ ہے، جو بے سہارا لوگ ہے، وہ عزت کی زندگی بسر کرے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ اللہ اور اللہ کے قانون کی نظر میں گورا اور کالا، اجمی اور عربی، امیر اور غریب سب یکساں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، جب انہوں نے نبوت کا کام سنبھالا، جب انہوں نے واعظ و تبلیغ کا کام سنبھالا، جب انہوں نے اپنے فرائض منصب کو سنبھالا، تو ان کی تعلیم یہی تھی کہ اللہ اور اللہ کے قانون کی نظر میں ہر ایک جیسا ہے، چاہے وہ گورا ہو یا کالا ہو، یعنی چاہے کوئی چٹا ہو یا کوئی کالا ہو، ایک جیسی نظر ہے اس کو قانون میں بھی اور اللہ کے سامنے بھی۔ یعنی اللہ کے سامنے کوئی رنگ، کوئی نسل مسئلہ نہیں ہے، اس کے سامنے ہر ایک یکساں ہے، چاہے گورا ہو یا کالا ہو، چاہے اجمی ہو یا عربی ہو۔ اجمی کا مطلب ہوتا ہے عرب کے بغیر جو ایسٹرن دنیا ہے، جس کو ہم بولتے ہیں مشرقی دنیا، جس میں ہمارا ہندوستان، پاکستان، یہ ممالک آتے ہیں، اس کو بولتے عجم، عرب بولتے عرب کے ممالک کو۔ تو ان دنوں لوگوں کو اس طرح بھی بانٹتے تھے، یہ اجمی ہے، یہ عربی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عربیوں کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، اور اجمیوں کو عربیوں پر کوئی فوقیت نہیں ہے، چاہے اجمی ہو یا عربی ہو، قانون سبوں کے لیے ایک جیسا ہے اور اللہ کی نظر میں سب ایک جیسے ہیں، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، سب کے سب یکساں ہیں۔ اور اسی طرح چاہے امیر ہو یا غریب ہو، جو امیر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ تمام قانون غریبوں کے لیے ہے، ہم امیروں کے لیے نہیں ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چیلنج کیا، اس کی مخالفت کی، کہا نہیں، بالکل نہیں، اگر امیر غلطی کرتا ہے اس کو بھی یہی سزا ملنی چاہیے، اور اگر غریب سے کوئی خطا سرزد ہوتی ہے اس کو بھی یہی سزا ہونی چاہیے۔ امیر کے لیے الگ، غریب کے لیے الگ قانون نہیں ہونا چاہیے۔ ان دنوں کیا تھا، امیر سے اگر قتل بھی ہوتا تھا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اور غریب کی وجہ سے اگر کسی کو معمولی نقصان پہنچتا تھا اس کو قتل کرتے تھے، خاص کر اگر کسی امیر کو غریب کی وجہ سے نقصان پہنچتا تھا اس کو وہ چھوڑتے نہیں تھے۔ تو امیر اور غریب سبوں کے لیے قانون ایک جیسا ہے، سب کے سب اللہ کی نظر میں ایک جیسے ہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، یعنی کوئی بھی انسان چھوٹا نہیں ہے اور کوئی بھی انسان بڑا نہیں ہے، سب کے سب ایک جیسے ہیں۔ البتہ اپنے عمل سے انسان چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا لوگوں کو، جس کے اعمال اچھے وہ سمجھو اچھا انسان، وہ سمجھو بڑا انسان، اور جس کے اعمال اچھے نہیں ہیں وہ اچھا انسان یا بڑا انسان نہیں ہے۔ تو انسان کا چھوٹا ہونا یا بڑا ہونا اس کے عمل کی وجہ سے ہے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کا یکساں قانون رائج کر کے انسانوں کے درمیان اونچ نیچ کے فرق کو یکسر ختم کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کے لیے ایک جیسا قانون لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے، جب تک وہ پیدا نہیں ہوئے تھے، تو امیروں کے لیے الگ قانون تھا، غریبوں کے لیے الگ قانون تھا، ایک قبیلے کے لیے الگ قانون تھا، دوسرے قبیلے کے لیے الگ قانون تھا۔ امیر اگر قتل بھی کرتے تھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، بلکہ الٹا اس کو انعام دیا جاتا تھا کہ اس کو قتل کرنا آیا۔ لیکن غریب سے اگر معمولی خطا بھی سرزد ہوتی تھی اس کو بڑی سی بڑی سزا، سخت سے سخت ترین سزا دی جاتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے اس اونچ نیچ کو ختم کر کے عدل و انصاف کا یکساں قانون رائج کیا، اور انسانوں کے درمیان جو اونچ نیچ کا فرق تھا اس کو ایک دم ختم کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ یہ تمام کلاسز اپنے وقت مقررہ پر اٹینڈ کیا کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔